الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما الخلفاء الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز دوستوں بزرگوں اور اگر اسلام فرمانے کو میری ماں پر بھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ مجھے ہر سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سننے کے بعد ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، آج کے خطبے کا عنوان اور موضوع ہے کہ رمضان کے بعد کی زندگی کیسے گزارنی ہے. کیونکہ رمضان یہ وہ مہینہ تھا کہ اس مہینے کے اندر آپ نے ایک روحانی پریکٹس کی ہے. اب یہ جو روحانی پریکٹس ہے، اس پریکٹس کا اثر آیا صرف ایک رمضان تک ہی محدود رہنا چاہیے یا آگے بھی چلنا چاہیے؟ کیونکہ جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو انسان نے اللہ کے کہنے پر جو حلال چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری چھوڑ دی. تو جب انسان حلال سے رک گیا تو حرام سے بدرجہ اولا رک گیا. اب کیا صرف اسے رمضان کے اندر ہی رکنا چاہیے یا رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی ایسے ہی گزارنی چاہیے؟ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کا جو ایک ذہن بنا ہے کہ رمضان آ گیا، نیکیاں اور عبادت شروع کر دیں. رمضان کے اندر مسجدوں کا جو رش ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو نمازی مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں اور لوگ فجر اور عشاء کی جو نماز ہے اس کو بالکل چھوڑ ہی دیتے ہیں. وہ ایک یوں سمجھتے ہیں کہ رمضان کے اندر یہ چیزیں ضروری ہیں، غیر رمضان میں کوئی ضروری نہیں ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. یاد رکھیے، اللہ کی عبادت جیسے رمضان کے اندر ضروری ہے تو غیر رمضان میں بھی ضروری اور لازمی ہے. یہ نہیں کہ رمضان کے اندر آپ تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن غیر رمضان میں فرض بھی چھوڑ دیے. تو اب رمضان کے بعد والی جو زندگی ہے وہ بھی رمضان کی طرح ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ رمضان گزر گیا، مسجدوں کی جو صفیں ہیں وہ لپیٹ دیں، اب 5 صفوں کی جگہ نمازیوں کی ایک صف ہے.
مقصد تھا وہ تقویٰ اور پرہیزگاری تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم لوگوں پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب ایک آدمی رمضان کے اندر تو پرہیزگار ماشاءاللہ بن گیا، لیکن اس کی جو پرہیزگاری ہے وہ صرف رمضان تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ اگر رمضان تک محدود ہے پھر تو سوچنے کی بات ہے کہ کیا رمضان کے اندر اللہ کا بندہ بننا ضروری ہے، رمضان کے بعد یہ غیروں کا بندہ بن جائے، یا رمضان کے اندر اللہ کی عبادت ضروری ہے اور رمضان گزرنے کے ساتھ ہی یہ بندہ بغاوت پر اتر آئے؟ تو رمضان گزرنے کے بعد بغاوت پر نہیں اترنا۔ اگر کوئی بغاوت پر اتر آتا ہے تو یہ اپنا دنیا اور آخرت کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ تو قرآن کریم اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی 4 فائدے اللہ نے بیان فرمائے۔ نمبر 1، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ آسان کر دے گا۔ اب یہ جو تقویٰ اور پرہیزگاری ہے رمضان کے بعد بھی اسے اختیار کرنا ہے۔ جب آپ اسے اختیار کریں گے پوری زندگی کے لیے تو آپ کے جو مسائل ہیں، جو مسائل میں انسان گرا ہوا ہے، اللہ اس کو نکال دے گا۔ مسائل انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، تو گویا کہ جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی رسی کو بھیج دیتے ہیں۔ اب انسان کئی طرح کی چیزوں کے اندر گھیرا جاتا ہے، تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے تاکہ اس مصیبت سے انسان اللہ رب العالمین انسان کو باہر نکال دے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ تقویٰ ہی وہ بنیادی چیز ہے کہ جو امن و امان کا ضامن ہے۔ اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو دنیا کے اندر امن و امان نہیں ہو سکتا۔ آج دیکھیں کہ دنیا کے ہر ملک کی پولیس الگ ہے، فوج الگ ہے، باقی جو ادارے ہیں وہ الگ ہیں۔ پولیس کیوں بنائی جاتی ہے؟ اس لیے تاکہ جرائم کم ہوں۔ اور اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو ہر سال ہر 5 سال کے بعد کوئی نئی پولیس آ رہی ہے۔ پہلے پنجاب پولیس اب گورفل بھی آ گئی، کیوں؟ وہ جی جرائم زیادہ ہیں اس لیے جرائم کو کنٹرول کرنا ہے۔ ان کا کام ہے سڑکوں پر پھرنا، جو آدمی غلط کام کرے گا فوراً پکڑ لیں گے، سزا دیں گے، وہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یاد رکھیے پولیس کے زیادہ ہونے سے جرائم کم نہیں ہوتے۔ آج دیکھیں کہ ظاہری محنت تو ہو رہی ہے لیکن باطن پر جو محنت ہے وہ ختم ہو گئی۔ آج دیکھیں پولیس کی تعداد کتنی زیادہ ہے، تو کیا پولیس کے اتنے بڑے محکمے کے ہونے کے باوجود دنیا میں یا خالی پاکستان میں چور اور ڈاکو ختم ہو گئے؟ بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی، کیونکہ چور کو پتا ہے کہ میں ایک دن گرفتار ہو جاؤں گا، گرفتار ہونے کے بعد دوسرے دن میں جیل چلا جاؤں گا، 1 ہفتے کے بعد میں دوبارہ باہر آ جاؤں گا، مجھے کسی نے کیا کرنا۔ اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، جب وہ باہر آتا ہے تو پہلے سے زیادہ وہ اپنے اور اعتماد کے ساتھ چوریاں کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر جیل کے اندر میں چلا بھی گیا پہلی بات یہ جاؤں گا نہیں، کیوں کہ جو کام میں کر رہا ہوں آدھا میرا حصہ ہے، آدھا مجھے پکڑنے والوں کا ہے، تو لہٰذا یہیں پر کمپرومائز کر کے جان چھوٹ جائے گا۔ لیکن بالفرض اگر میں چلا بھی گیا تو صرف 2-4 دن 6 دن کی بات، ہفتے کی بات دوبارہ باہر آ جائے۔ تو باطن پر جب محنت ہوئی تو اس کی وجہ سے جو جرائم تھے وہ زیادہ پھیل گئے۔ اگر
کہ ہاں اگر میں کسی کی چوری کروں گا تو قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے حساب و کتاب دینا پڑے گا، اور رب کے سامنے جب میں کھڑا ہوں گا تو میرے سارے اعمال میرے سامنے کر دیے جائیں گے۔ رب کو میں کیا منہ دکھاؤں گا، کس منہ کے سامنے رب کے سامنے پیش ہوں گا؟ تو اگر یہ محنت باطن پر ہوتی، دلوں پر محنت ہوتی، کیونکہ جب دل کے اندر ایک برائی کا جو برا پن ہے وہ دل میں آ جاتا ہے، اس وقت انسان اپنے عمل سے توبہ طلب کرتا ہے۔ تو آج ظاہر پر محنت جاری ہے لیکن باطن کی محنت ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر جو جرائم ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے۔ آج ہر آدمی جیل جانے سے تو تھوڑا بہت ڈرتا ہے لیکن رب سے نہیں ڈرتا۔ اس وقت اس کی زبان پر یہ ہوتا ہے واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ہر آدمی غلط کام کرتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ وہی اللہ معاف کرنے والے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن ان بطش ربک لشدید، اللہ سخت پکڑنے والے بھی تو ہے نا۔ تو قیامت والے دن ہر انسان سے سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، زندگی کس کھاتے میں لگا دی، علم جتنا تھا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ تو ہر انسان سے یہ سوالات ہوں گے۔ تو دنیا کا اللہ نے جو نظام بنایا ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر اتارا تو فرمایا کہ اتر جاؤ زمین پر، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، کہیں ملک و ملت کی جنگ ہے، کہیں حسد کی جنگ ہے، کہیں تکبر کی جنگ ہے، اور اسی طرح کہیں اکڑ پن، اس کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر اللہ نے یہ جو چیزیں رکھ دی ہیں کہ جو لوگوں کے درمیان لڑائی، کہ لوگ حسد کی لڑائی کرتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس اگر کوئی چیز ہے دوسرا کہتا ہوگی آپ کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ چیز تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ تو گویا کہ میری چیز ہے وہ آپ نے کیوں مجھ سے لے لی ہے۔ حالانکہ اس آدمی کو خوش ہونا چاہیے کہ بھئی دیکھیے اگر یہ چیز میرے پاس نہیں تو میرے بھائی کے پاس ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ اس کو مزید اور اس میں ترقی دے، اس کی اس چیز میں اور اضافہ کرے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ ہوتا ہے کہ حاسد جو ہے وہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے لیکن پھر بھی وہ چیز اس کے پاس نہیں آتی۔ اللہ نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے، ایک صبر اور ایک شکر، کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تو آپ اس پر صبر کریں، اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو اللہ کا شکر کریں۔ امام اکثر رحمۃ اللہ علیہ سلفنات کے بہت بڑے امام ہیں، اور ان کا جو چہرہ تھا بڑا بدنما، بالکل کالا رنگ بنایا تو اللہ نے ہے، لیکن بعض بات ہوتا ہے کہ خوبصورتی چہرے پر نہیں ہوتی۔ انسان کیا، جانوروں کو بھی اللہ نے بنایا ہے، پیدائش تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ نے کسی کا روپ اچھا بنا دیا، کسی کا رنگ کالا کر دیا، کسی کی آنکھیں چھوٹی کر دی، کسی کی بڑی کر دی، کسی کے دانت چھوٹے ہیں کسی کے بڑے ہیں، کسی کی ناک نیچے کو ہے کسی کی اوپر کو ہے۔ تو امام اکثر رحمۃ اللہ علیہ بڑے ایک کالے رنگ والے بد شکل سے، لیکن سرفناف کے بہت بڑے امام، ان کا نکاح ایک ایسی عورت سے ہو گیا کہ جس کی خوبصورتی کے چرچے، جب اپنی بیوی کے سامنے یہ بیٹھے تو بیٹھ کر کہنے لگے کہ تم بھی جنتی ہے میں بھی جنتی ہوں۔ بیوی نے پوچھا اچھا یہ کیسے، آپ دنیا کے اندر ہی جنت کی اشارہ سنا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے دیکھ مجھ سے بد شکل آدمی کوئی اور ہے نہیں ہے،
صبر کرنے والے کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ اس آدمی کو بھی جنت میں داخل کر دے، اس لیے تو جنتی ہے۔ اور دوسری طرف کہ تو اتنی خوبصورت بیوی اللہ نے مجھے دی ہے، حالانکہ میری جو شکل و صورت ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے، اس پر میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں، اس لیے تو بھی جنتی اور میں بھی جنتی۔ تو شکر اور صبر یہ بہت دو بڑی چیزیں ہیں۔ اگر کسی آدمی کو یہ دو چیزیں مل جائیں تو یہ آدمی حسد کی آگ سے باہر نکل آتا ہے۔ اور انہی لوگوں کے متعلق فرمایا کہ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ پاک رہنے والوں کو، متقی لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر امن و امان ہو، جرائم پولیس ختم نہیں کر سکتی جب تک دلوں پر محنت نہیں ہوگی۔ جب دلوں پر محنت ہوگی تو اگر اس آدمی کے سامنے 1 کروڑ روپیہ بھی پڑا ہوا ہے لیکن یہ نہیں اٹھائے گا، اس کے نہ اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں ان پیسوں کو اٹھا لوں گا یہ میرے نہیں ہیں، اور قیامت والے دن اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ کیسے حساب ہوگا؟ انسان کے دل میں جب اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، اسی چیز کا نام تقویٰ اور پرہیزگاری۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہی چیز مطلوب ہے اور بندے کو بھی اسی چیز کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بغیر تقوی کے سب کچھ مجھے مل جائے، حاصل ہو جائے، تو یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ ایک اللہ والے ایک شہر کے اندر جا رہے تھے، تو جا کر دیکھا شہر کا جو قلعہ تھا وہ ایک شہر کا کے جو دروازے تھے وہ سارے کے سارے دن کو تبدیل ہوئے۔ یہ بڑے پریشان ہوئے کہ دیکھیں باہر ساری مال گاڑیاں کھڑی ہیں، تجارت کا سارا سامان باہر ہے، اندر بھی ایسے ہی ہے، تو دن کو دروازے کیوں بند ہیں؟ انہوں نے سوال کر لیا، پوچھا کہ دروازے بند ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک باز گم ہو گیا ہے، دروازے اس لیے بند کیے ہیں کہ دروازے سے باہر نہ چلا جائے۔ اب یہ اللہ والے دل میں سوچنے لگے کہ کتنا احمد بادشاہ ہے، کہ یا اللہ آپ نے کتنے پاگل بندے کو بادشاہ بنا دیا جسے پتہ ہی نہیں کہ بھائی باز دروازے تلاش نہیں کرتا بلکہ وہ اس قلعے کے اوپر سے باہر اٹھ کر چلا جائے۔ تو یہ کتنا احمد بادشاہ ہے، اتنے بے عقل انسان کو اللہ نے بادشاہ دے دی۔ اب ان بزرگوں کی آنکھ بند ہوگی، آرام کرنے لگے، سونے لگے، یہ تو خواب کے اندر ایک آدمی نے آ کر کہا اچھا کیا یہ ساری بادشاہ آپ کو دے دی جائے؟ آپ کے پاس جو علم تقویٰ پرہیزگاری ہے یہ آپ سے لے کر بادشاہ آپ کے حوالے کر دی جائے؟ آگے سے اس اللہ والے نے کہا کہ نہیں، مجھے بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تقویٰ پرہیزگاری جو ہے یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت۔ تو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے ہم اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں، اس کو مصیبت سے ہم باہر نکال دیتے ہیں، نمبر 1۔ اور نمبر 2 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس آدمی کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے رزق ملنے والا ہے۔ آج دیکھیں کہ ہر آدمی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، رزق کے پیچھے مارا پھر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کر، رزق دینا یہ میری ذمہ داری ہے، اور تجھے وہاں سے رزق دوں گا کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا، تیرے وہم و گمان کے اندر وہ جگہ آ بھی نہیں سکتی کہ مجھے یہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے۔ تو گویا کہ آج ہم نے اٹھ کر لیا ہے کہ آج ہم رزق کے پیچھے مارے دوڑے جا رہے ہیں۔
اور اس رضا کو ہم نے بلا دیا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ رضا کے پیچھے جانا تھا، رزق میں ہمارے پیچھے جانا تھا۔ تو گویا کہ جب ایک کام ہم نے اٹھ کیا تو طرح طرح کی مصیبتیں ہم پر آنا شروع ہو گئی۔ اور نمبر 3، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ السَّيِّئَاتِ، کہ جو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ گویا کہ متقی اور پرہیزگار بننا ہر انسان کے لیے ضروری لازمی ہے، خواہ وہ وقت کا بادشاہ ہو یا ایک اڑنے والا آدمی بھی کیوں نہ ہو۔ جیسے بادشاہ کے لیے متقی پرہیزگار بننا ضروری اور فرض ہے، ایسے ہی ایک دیہڑی دار کے لیے بھی متقی اور پرہیزگار بننا ضروری ہے، کیونکہ حساب و کتاب دونوں کا ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ بادشاہ کا حساب نہیں ہوگا، ریڑھی والے کو پکڑ لیا جائے گا، یا ریڑھی والے کو غریب سمجھ کر چھوڑ دیا جائے گا، بادشاہ کو پکڑ لیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہے، اللہ نے ان کے درجات کو بلند کر دیا ہے، کیونکہ یہ اپنے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہمارا کیا بنے گا، ان کے پاس تو مال و دولت ہے، انہوں نے دے کر اپنے درجات بلند کر لیے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو میری امت کے غریب لوگ ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، یہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی جو مالدار ہیں وہ دیر سے کیوں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو ان کو مال عطا کیا ہے، ان لوگوں کو اس کا حساب دینا پڑے گا، پھر جنت میں جائیں گے۔ اس لیے اللہ کی رضا پر انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو پھر اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اگر عطا کیا ہے لیکن کم مقدار کے اندر ہے تو پھر اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اور صبر کرنے والے کے متعلق فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو روزانہ دعا کرتا ہے یا اللہ میری یہ مشکل حل کر دے، مجھے یہ دے دے، لیکن اس کی دعا پوری نہیں ہوتی، حتیٰ کہ دعا کرتے کرتے اس کی جو زندگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب یہ بندہ پیش ہوگا تو اس وقت یہ اپنی دعاؤں کا نتیجہ اور ثمر خود دیکھے گا، اس کی نیکیاں بہت بڑی بڑی نیکیاں۔ تو جب یہ اللہ سے پوچھے گا کہ یا اللہ یہ کیا ہے، تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے دنیا کے اندر جو تو دعا کرتا تھا یہ اس کا صلہ اور اجر ہے۔ کہے گا یا اللہ اتنی زیادہ کیسے ہوگی؟ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ تو روزانہ دعا کیا کرتا تھا تو ہم نے تیری ان ساری نیکیوں کو جمع کر دیا، تیری وہ ساری نیکیاں بھی بڑھتی گئی، آج اتنی زیادہ وہ تیرے لیے۔ اس لیے تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور یہ تقویٰ جس انسان کو نصیب ہو جائے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے گناہ اور معاصی سے اپنے آپ کو بچائے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان مکروہات سے بچے، تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان لاجانی اور بے فضول باتوں سے گپ شپ سے بھی بچے۔ فرماتے ہیں یہ 3 تقوی کے درجات ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہر انسان کو متقی بنانا چاہتے ہیں، رب کی منشا مرضی ہے کہ لوگ نیک بنے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر بھی مقامات پر فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تقریباً یہ کوئی 89
جگہ پر اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر ایک آدمی بادشاہ کے سامنے بڑا بہادر ہو کر کھڑا ہوتا ہے، اس کے سامنے بولتا نہیں، اسے پتا ہے کہ تھوڑی سی گستاخی ہو گئی تو میرا سر قلم ہو جائے گا، مجھے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جائے گا، اب دوبارہ میرے گھر میری لاش ہی آئے گی، میرا زندہ جسم نہیں آئے گا۔ تو ایسے ہی ایک انسان کا ایمان ہونا چاہیے کہ دیکھیں اللہ نے مجھے دنیا کے اندر تکلیف والی زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے، اور میں نے اپنی مرضیات کو چھوڑ کر اللہ کے جو حکم ہے ان کو پورا کرنا ہے۔ اپنی مرضیات کو چھوڑنا، اللہ کی مرضی کو اختیار کرنا، یہی تقویٰ ہے۔ اور انسان کے دل و دماغ میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ ایک دن میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ دنیا کے اندر میں جو مرضی کروں، خواہ اچھے اعمال کر رہا ہوں یا برے اعمال کر رہا ہوں، پھر بھی مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور رب کے سامنے کھڑا ہو کر پھر مجھے حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اور رب کو حساب دینا یہ کوئی آسان کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے ایک دوسرے کے گناہوں پر تو پردہ ڈال دیا ہے، ایک آدمی دوسرے کے گناہوں کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ بھی ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھ رہا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، کہ انسان جہاں مرضی چلا جائے اللہ کی ذات انسان کے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہے۔ عجیب بات نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اور ہم پھر بھی گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پرہیزگار کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ہماری جو پرہیزگاری ہے وہ رمضان کے 30ویں روزے پر ختم ہو جاتی ہے۔ رمضان کے بعد ہم کہتے ہیں جی دیکھیں میری عبادت میری مرضی، جیسے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ چلا ہے تو لوگ عبادت میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ حالانکہ جب یہ آدمی مسلمان ہو گیا تو اس کی مرضی ختم ہوگی، اب اللہ کی مرضی چلے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں بڑی سوچنے والی بات ہے کہ رمضان کے اندر تو ہماری 5 نمازیں پوری ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی عید گزر جاتی ہے تو ہم اللہ کے باغی بن جاتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ رمضان میں عبادت کرنا ضروری ہے، رمضان کے بعد سال کے جو 11 مہینے کو کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے تقویٰ اور پرہیزگاری اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اور یہ عمل صرف یہ جو عمل ہے یہ صرف رمضان کے اندر نہیں بلکہ پوری زندگی میں یہ چلنا چاہیے۔ اگر پوری زندگی میں نہیں چلے گا، یہ پرہیزگاری زندگی کے اندر نہیں آئے گی تو آخرت کا معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم اپنی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت خراب کر بیٹھیں، تو گویا کہ دنیا بھی ہاتھ سے گئی اور آخرت بھی ہاتھ سے گئی، ناکامی کو ہمارا مقدر بن جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی توفیق عطا فرمائے۔